السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور جھوٹے، ایک اور کذاب کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جھوٹا اور کذاب ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور خود عامر لیاقت کے شو کے ذریعے سے ان کو دنیا نے جانا اور عالموں کی صف میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو اہل حدیث کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ محدثین کے دور میں ہوتے تو وہ ان لوگوں سے کلام بھی نہ کرتے، نہ ان سے روایت لیتے، کیونکہ ان کے جھوٹ ہر جگہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ان کا ایک جھوٹ مولانا اسحاق رحمہ اللہ سے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ تو آئیے ریویو کریں کہ ان کا جھوٹ کیا تھا۔ مولانا اسحاق مدنی کون تھے؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ۔ اسحاق مدنی نہیں، یہ اسحاق جھال والے کہلاتے ہیں، فیصل آباد کے تھے، اور فیصل آباد میں ایک گاؤں ہے جھال، تو یہ اسحاق وہ سفید داڑھی والے آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، صرف یہاں داڑھی ہے، سائیڈوں پہ داڑھی نہیں ہے۔ یہ پہلے اہل حدیث تھے، پھر پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا، اور پھر یہ آخری عمر میں بالکل رافضی ہو گئے، شیعہ ہوئے، اور پھر صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے تھے، حضرت معاویہ پہ خاص طور پر، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق پر بھی اس طرح انہوں نے تبرہ کیا۔ گمراہ آدمی تھا۔ پھر تو آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے مولانا اسحاق کے اوپر 2-3 جھوٹ بولے۔ پہلا جھوٹ یہ بولا کہ یہ مدنی نہیں، مولانا اسحاق جھالوی تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ مولانا اسحاق، ان کے گھر والے، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست احباب، انہوں نے کبھی آج تک مولانا اسحاق کو جھالوی کہہ کر نہیں پکارا۔ ایک تو یہ غلط ہو گیا، انہوں نے ان کو برے نام سے پکارا، یعنی لوگ مدنی کہتے تھے کیونکہ ان کو مدینہ جانے کا بہت شوق تھا، اور بھی بہت ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہیں پیار سے لوگ مدنی کہتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک جھوٹ ان کا پکڑا گیا، اور انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کی خلاف ورزی کی جس کے اندر لوگوں کو برے القابات سے پکارنے کی مذمت آئی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اتنا صریح الزام لگایا کہ مولانا اسحاق جناب عمر فاروق، ابو بکر صدیق اور اس کے علاوہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کرتے تھے۔ یہ اتنا صریح جھوٹ ہے کہ اگر یہ اس کا ثبوت نہ پیش کر سکے، اور یقیناً نہیں کر سکیں گے پیش، تو آپ ان کو اپنے ممبروں پہ بھی اگر بٹھائیں گے اہل حدیث لوگ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ممبر کذابوں اور دجالوں اور جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم کیا آپ کو بتائیں؟ یعنی آپ مولانا اسحاق کی زبانی سننا چاہیں گے کہ وہ شیخین کے اوپر کس طرح سے اپنے پھول نچھاور کیا کرتے تھے، شیخین کی خلافت کو کس طریقے سے پریز کیا کرتے تھے؟ تو آئیے ہم اپنی بات کو مولانا اسحاق کی بات کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیسے ان کی مدح کر رہے ہیں، کجا کہ وہ تبرہ کرتے تھے۔ اور بھائی تبرہ، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تبرہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پہلے ڈکشنری میں تبرہ لفظ کا مطلب کھولو، چیک کرو، پھر دیکھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے بعد آئیے دیکھیے مولانا اسحاق کیسے صحابہ سے پیار کرتے تھے اور کیسے شیخین کی خلافت کی پریز کرتے تھے، کیسے اس کی مدح کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بکر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ابو بکر علیہ السلام یا امام عمر علیہ السلام مسلمان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ نہیں، بالکل وہ بھی امام ہے، اور ان پر بھی علیہ السلام تو ہمارے مسلمان علماء بولنا چاہیے۔ آپ اگر ملیں گے نا تو میں مجمع الزوائد جو امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مناظر کے استاد ہیں، بالکل ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس بارے میں کچھ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لکھوانا چاہتے تھے؟ ہمارے پاس جو ریکارڈ میں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کا لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے انہی حدیثوں میں آتا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر لکھوانے کی باتوں کو مانتے ہو
شیعہ حضرات، تو وہ بھی اسی دور کی ہیں کہ آپ نے لکھوانے کے لیے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں اس کے لیے لکھ دوں. بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرنے والا. پھر بعد میں کہا نہیں، اللہ اور مومنوں کو ابو بکر کے ساتھ پسند ہی کوئی نہیں آئے گا، یا ویسے ہی آیا آتا ہی ہونا، رہنے دو لکھنے کو. یہ لکھنے کی بات آتی ہے نا اسی بیماری کے بارے میں. اچھا یہ ساتھ ہے حضرت بالکل حضرت ابو بکر کے بارے میں اسی صحیح بخاری مسلم سب کتابوں میں آتا ہے. باقی کی ہے سانو برا بھلا کہہ سکیں. تو الحمدللہ یہ ہن کام شروع ہو گیا اور تسی سارے سن لے، پہل کرو. اور حضرت عثمان رضی اللہ طرح کرو کہ جنگ تبوک لی حضور نے اعلان کیتا 300 اونٹ جڑا سی نا سنے پلان سامان آ گیا، 1000 دینار سونے دے پاؤنڈ، سب تو زیادہ خرچ حضرت عثمان نے اسے کیا. رسول اللہ نے پڑھتا سی اور نال کہہ دے جی آج تو بعد عثمان نہ بھی کوئی نیکی کرے تے کی بیٹا. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ کیا آیا بڈھا ابو بکر مینوں نہیں جتن دیندا، اج میں ہرا دینا، اس کو پیسے تھوڑے ادھا سامان اپنا کردہ لے. یہ سن کے کوئی پلے بنیا کرو بے کہ تھوڑے لیے آواز ہے سابقوا الی جنتن، جنت دے دروازے کھول گیا تو دوڑو. 1 کروڑ ارباں جڑا ہور تھا لاؤں دے لے آدھا کرو لکھاں کچھ بڑھاؤ کہ بڑھو. تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے ادھا لے نا کیا کہا یا رسول ادھا لے ادھا چھڑا. میں کہڑی زبان حضرت ابوبکر ذکر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائش دین و شریعت ہے. اس وقت وہ بھی آ گیا. پھر اللہ کا بندہ بولا جس چاہتا سارے دین کی عمارت کھڑی ہے. آپ نے آخیا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز. پوچھا ابو بکر کو کردیں دی فکر ہونی چاہیے کی چھڈ آیا تھی. کہنے لگے پروانے کو چراغ بول بول کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. کوئی سوئی سائی نہیں چھڈی، سب چک لیا. اس وقت حضرت عمر نے آخیا پھر واقعی اس بندے خدا نے مینوں وعدہ نہیں دینا. ہوں جو مرضی کہہ دی کرتا رہے. اگلے جمعے سناؤں گا شیعہ عالم رب توفیق تھی وہ کتاباں میں ایک بندہ جس 1000 سے آؤں لے لو. وہ بھی اس دور سمجھو میری طرح اس بندے خدا نے دکھ اٹھایا. ایسے وہ محاصرہ قتل کی کوششاں بے بس کرتا کہ وہ روٹی بند کرتی بچے دکھی کرتے. صرف اس تو انہیں حق دا اعلان کیا. انہیں آخیا جہاں کتاباں تسی ابو بکر دے ظلم لکھے ایک دفعہ یہ ہے ٹھیک تے اپنے عالم مندے جھوٹھی. اس لیے ایسا کتاباں لکھ دیتی جی اللہ انہوں سلامتی دے. علی شرف غریب ہے مسکین ہے مگر حق، انہیں مر جانا مگر حق کا اعلان کرنا. انہیں پھر ثابت کیا بھی یہ کتاباں اور متا نکاح متا نے سب جو انہیں کہا سنیاں تے بھی لالم جڑے آدھے حضور نے حلال رکھیا. متا بھی حلال ہو سکتا کہ یہ بھی شیعہ جھوٹ بول دے بجے بھی ہے وہ متا جیسا جنا کہ گھنٹے 2 گھنٹے لی کر رہے حضور ساڑیاں حدیثاں نے کیا سب برا بول کر ایک دن بھی نہیں حضور جائے بھی مسلم وغیرہ جھوٹ بول دے تو شیعہ بھی جھوٹ بول دے. متا نرا جنا اور کدی جائے پوری کتاب 3 مسئلوں سے لکھی ہے. سمجھو بھی ایسے انہیں میری طرح بیچارہ دکھ اٹھا رہا. انہیں شیعہ نے آخیا علی شرف الدین ہوں شیعہ نہیں رہا جی مینو اٹھائیے نے کہا پیر حدیث نہیں رہا تو میں کہہ دوں گا تھی یار حدیث نہیں رہا ایک تے کوئی ہے گا اجازت نامہ مینو کھڑن کا. انہوں نے انہوں بیچارے شیعہ چو کرتا انہیں آخیا صاف اعلان کیا کہ میں اگے نہ شیعہ نہ سنی میں نہیں نہ کرن منتا. یہ اسلام چاہیے صرف مسلم ہاں میں جہاں گلاں کرنا انہوں نے میرے سامنے آ کے رد کرو. یہ میرا کہنا ہے جو کہہ رہا ہے یہ گل کرو پھر کیا دفاع کرو. یہ کچھ ہے نہیں سب دے رہے مہربان سارے سامنے کوئی دکھیا ہوئے. کڈا بڑا نمونہ کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ دورہ کیتا اپنی سلطنت پھرے اور ایک شہر گیا تھے کہ بڈھے زمین ہوئے کہ مسلمان نہیں سی غیر مسلم منگتا پھرتا بازار. حضرت عمر نے جدوں 60 بجے شفیق اور مہربان حاکم فرمایا بڈھا آدمی ہے بازار مسلمان حکومت کی اینی نالائکی ہے بینو گھر بیٹھے نو گزارا نہیں مل سکے. آپ نے پوچھا بابا کی مصیبت ہے تو منگنا ہے. انہیں آخیا جوانی کے زمانے میرے تے جزیہ لگا بڈھیاں تے نہیں لگتا عورتوں تے نہیں لگتا صرف جوان آدمیاں تے جوانی جڑی مہینے دی دے چھڑو تے تمہیں جنگ جان دی لوڑ نہیں نہ فوج پرتی ہوندی مسلمان فوجاں تہاڈیاں معاف. اینا معمولی ٹیکس اور وہ مقابلے زکات اور کنے عشر جڑے کئی گنا زیادہ سی دینے. یہ کوئی سزا نہیں صرف اب تسی اینا حکومت کی امداد کرو تہاڈی معاف. وہ میرے تے لگا سی مگر اجے تک معاف نہیں ہوا. وہ دستور مینوں بل آؤندا میں ہن کما نہیں سکتا اس تو منگ کے دینا. حضرت عمر زار اور میں کڈا ظلم ہے کہ جوانی جیسی ایک آدمی تو فائدہ اٹھایا ہوں بڑھاپے غریب تکے کھانا پھر. اسے میں کیشیئر نے لکھا کہ نام کٹ جو جزیہ گزارا اور یہ نام وظیفہ جاری کرو جب تک زندہ گھر بیٹھے وظیفہ لے. اس تو اسلام دیا برکت پائی کون گن سکتا ہے. دین اسلام تے اسی آپ بدنام کیتا. مسلمان نہ پہاڑ ہی رہ
پہاڑ والیاں 4 صفتاں بھی ہیں جڑیاں شروع دسیاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھان بیٹھے تے قحط بڑا پیا سی، پورے ملک چ چلا ہوئے، بارش نہیں ہو رہی، نالے سک گیا، کوئی خوراک نہیں ملتی. تو حضرت نے اپنے ساتھ ایک بدو سی جنگڑی، وہ آیا سی میرے آپ نے انہوں بھی بٹھا لیا کہ میرے نال کھانا کھا. بدو نے دیکھا بھی کھانا جڑا نا ذرا چوری جی گھر نے بنائی سی، وہ جڑے گھے دے ذرے سی کتے کتے تھوڑا تھوڑا گھیو نظر آیا، لب لب کے کھا گئے. امیر عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا دا حاکم سی، وہ حکومت دل تے سی. انہیں اس ویلے سوچا بے بیچارہ ایڈا جڑا گھیو نو پیندا نے مدت ہوئی کہ نہیں ویکھیا، یہ روٹی دی ایڈی نہیں گھیو دے ٹکڑے لبدا. آپ نے پوچھا بدوی کنی مدت ہوئی تو گھیو نہیں ویکھیا؟ انہیں آخیا امیر میں اتنے مہینے ہو گئے، آپ پہلا موقع بھی میں اس کھانے گھیو ویکھ رہا، مینوں گھیو کبھی بھی نہیں ملے. آپ نے اسے بھی اعلان کرتا کہ جنہ چر مینوں رعیت کی طرف علاقوں جو خبر نہ ہوئے کلا کلا بندہ گھیو نہ روٹی کھانا، انہاں چر میرے سالوں میرے کھانے بالکل گھیو شامل نہ کیا. یہ تو میں امت کا باپ کوئی نہ، میں ڈاکو ہوا بھی میں ایش کرتا رہا، میری ریا جی بھوکی مرضی رہے، یہ کبھی نہیں ہونا. جب خبر ملے گی تو سارے کھا رہا ہے ادو میں کھاؤں، ورنہ میں کوئی نہیں کھا. اور تھوڑے سامنے ہی ہے کہ رات دے وقت گشت کرنے حکومت یہو جہے لوگوں کی یار جنہوں نے دنیا پلا نہیں سکتی، جنہ مرضی بکنا نہیں انہوں نے تھکیا اپنے منہ سے آنا ہے، انہوں نے رد نہیں کر سکتا. ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمد غریب. علامہ اقبال ایسی حکومت کر گئے کہ اتنے عجیب نقطہ معلوم ہوا کہ لوگ جب بادشاہی کرتے انہوں کو تخت ہوں، انہوں نے سراں سے تاج ہوں، انہوں نے بڑیاں وردیاں پائیاں ہوں، سونے چاندی دی ہمیلا ہوں. کدی فقیر نوں دیکھیا تو تخت پہ بہ کے فقیر ہویا. اگلا بھی کم جانا رہا، وہ اگلی جڑی دور سی پلے ہوئی کہ نہیں. ان کی حکومت سے فاش یہ رمد غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. اللہ والے تو حکومت سے آدھے وہ تو سمجھتے میں مصیبت نوں پھس گیا، امت کا دیندار ہو گیا ہے، وہ فقیری کرتے اتنے بہ کے بادشاہی نہیں کرتے. رات پھر رہا گلیاں بازار ایک کولوں دی لنگے کر دو بچے رون. آپ نے آواز دے کے آخیا عورت پہچانے بہن ہے نا بچہ نو چپ کر. تھوڑی دیر بعد آئے پھر آپ نے ویکیا رونا، فرمایا بڑی تم بری ماں بچہ نو سوا نہیں سکی. انہیں آخیا عمر دی ماں جان نو رونی ہاں، عمر دی جان نو رونی ہاں کہ کوئی شاید خدا دی نہیں ہے، چولہے سے پانی رکھیا ہو باہر نہیں، انہوں تسلی دینی ہے، پک رہا کھانا ہے شاید کوئی خدا دی نہیں. آپ نے فرمایا عمر مدینہ اور ایک عورت دے بچے رون، پانی چاہیے باہر دی اگر سون لی کتنا جان چھڑائے گا. اسے میں گئے جا کے کھول کے جڑا سی بیت المال اتوں کچھ آٹا لیا کچھ شہد لیا، بوری بنی اپنے دل چک لی. اسلم نے آخیا امیر میں جائے گا نوکر ہے مینوں چکاؤ. فرمایا اسلم حساب قیامت دن عمر نے دینا کہ اسلم نے دینا؟ کس طرح میں تینوں چکوا دا حساب سے میں خدا نوں دینا؟ مینوں ہی چکن دے میں جا کے دیا قیامت دن کہن سچا بھی میں بھن دے بچوں کو روندیا ویکھیا سی تو جا کے مدد کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ دی بے شمار رحمت دنیا انہوں دوبارہ عمر ثانی کیا. یار کچھ دور آ گیا ایسا جڑا ہور ہی خراب سی، یہ پھر ایسا جمیا مروان دا